بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے بخیر و عافیت ہوں گے۔ تفسیر جلالین سورۃ النساء سبق نمبر 163 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ عزیز طلباء، آج کا سبق انشاءاللہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء تک سے لے کر آیت نمبر 52 نصیرہ تک ہوگا۔ تو آئیے عزیز طلباء، سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالی اس بات کی مغفرت تو نہیں فرمائیں گے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے۔ ان اللہ لا یغفر، بے شک اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرمائیں گے اس بات کی کہ ان یشرک بہ، کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور جس کے لیے چاہیں گے اس کے ماں سوا گناہوں کی مغفرت فرما دیں گے۔ وَيَغْفِرُ، اور مغفرت فرما دیں گے، مَا دُونَ ذَلِكَ، اس کے ماں سوا، لِمَن يَشَاءُ، جس کے لیے چاہیں گے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جس نے جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے، فقد افترى اثما عظیما، اس نے بڑے گناہ کا، فقد افترى، اس نے بڑے گناہ کا جھوٹ باندھا، فقد افترى، اس نے جھوٹ باندھا، اثما، گناہ کا، عظیما، ایسا گناہ جو بڑا گناہ تھا۔ جی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہود و نصارہ یہ خیال نہ کریں کہ شرک بھی اہم گناہوں کی طرح دوسرا گناہ ہے اور اس کی بھی مغفرت ہو جائے گی، اس کی بھی معافی مانگ لے گے تو مغفرت ہو جائے گی۔ تو شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اٹل قانون بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کریں گے بغیر توبہ کے۔ شرک ایسا گناہ ہے جس کو بغیر توبہ کے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے۔ اس لیے علماء کرام کا اس بات پر اجماع ہے کہ اگر کوئی شخص شرک سے توبہ کر کے ایمان لے آئے تو اس کے دیگر تمام گناہ اس سے پہلے جو اس نے کیے تھے شرک میں، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن شرک جو ہے بغیر گناہ، بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کریں گے۔ تو کفر و شرک توبہ کے بغیر قابل معافی نہیں ہے، اور اس کی سزا کیا ہے؟ دائمی عذاب ہے، جہنم ہے اس کی سزا۔ البتہ شرک کے علاوہ دیگر جو گناہ ہے، چاہے وہ صغیرہ ہے، چاہے کبیرہ ہے، چھوٹے بڑے گناہ ہے، سوا ذالک میں تمام گناہ آ گئے، وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے اوپر موقوف ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر توبہ کی بھی اس کو معاف کر سکتے ہیں۔ چاہے تو ان گناہوں کی سزا دے کر اللہ تعالیٰ معاف کر دیں اور جنت میں لے جائے، چاہے تو بغیر گناہوں کی سزا کے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرما دیں۔ تو عزیز طلباء دیکھیے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے ان یشرک، شرک ای الاشراک، ای الاشراک و الاشراک بہ، اس کے ساتھ شریک ٹھہرانے کو اشارہ ہے کہ ان یشرک ان مصدریہ ہے، یہ پورا مصدر کے معنی میں ہے کہ مطلب یہ کہ لا یغفر الاشراک، لا یغفر الاشراک بہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کو معاف نہیں فرماتے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، اور اس کے علاوہ سوا، دونہ سوا کے معنی میں اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہے، من الذنوب، گناہوں میں سے جو بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو سوا ذالک، شرک کے علاوہ من الذنوب، گناہوں میں سے جو بھی اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں، اگرچہ کبیرہ ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے، اگرچہ کبیرہ ہی کیوں نہ ہو، بغیر توبہ کے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ لمن یشاء، جس کے لیے چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ المغفرۃ لہ، اپنی مغفرت جس کے لیے بھی چاہیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے اس کو۔ بأن يدخلہ، اس کی صورت کیا ہو؟ جو صورت بتا رہی ہے، بأن يدخلہ الجنۃ بلا عذاب، کہ اللہ تعالیٰ بغیر عذاب کے اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ ہاں، شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے اور اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ ومن شاء، اور جس کے لیے چاہیں گے، عذبہ من المؤمنین، مومنین میں سے ان کو عذاب دے دیں گے، بذنوبہ، ان کے گناہوں کی، ثم يدخلہ الجنۃ، پھر ان کو جنت میں داخل کریں گے۔ ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما ضمن، اور جس نے بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، فقد افترى، تو اس نے جھوٹ باندھا، اسمن، ایک بڑے گناہ کا، ذنبا، اسمن، ضم کے معنی میں عظیما، بڑا، کبیرا، عظیما کا معنی بتایا کہ بڑا۔ الم تر الی الذین یزکون انفسهم،
کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو پاک سمجھتے ہیں، جو اپنے آپ کو پاک مناتے ہیں؟ بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں پاک کرتے ہیں، ولا یظلمون فتیلا، اور ان پر کچھ بھی ظلم نہیں ہوگا، ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ جی یہ آیت دراصل یہود کے بارے میں نازل ہوئی، جو خود کو بڑے پاک باز کہتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم تو ہمارا تو موروثی حق ہے، ہم تو ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں، اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں، اور ان پر آگ خود حرام تھی، تو ہم تو اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، ہم تو اللہ کے پیارے ہیں، جنت تو ہمارا حق ہے، جنت میں یا صرف یہودی جائیں گے یا نصرانی جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے رد میں فرمایا کہ یہ ناحق اپنی تعریفیں کرتے ہیں، اپنے آپ کو پاکیزہ ٹھہراتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ایمان کی دولت دے کر اس کو پاک بنا دے۔ تو ان کا ذکر ہے الم تر الی الذین یزکون انفسهم وهم الیہود، کون مراد ہے؟ جو اپنے آپ کو پاک سمجھتے ہیں، یہود مراد ہے۔ حیث قالوا، صورت کیسے پاک سمجھتے ہیں؟ اس طرح اس لیے کہ وہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، واحباؤہ، اور اس کے محبوب ہیں۔ ای لیس الامر بتزکیتہم انفسہم، صاحب جلالین اشارہ کر رہے ہیں کہ علم تر میں جو استفہام ہے یہ استفہام انکاری ہے۔ کیا مطلب یہ کہ ایسی بات نہیں ہے کہ وہ پاک ہیں، ٹھیک ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ وہ پاک ہیں، لیکن جب ہم اس کو استفہام انکاری بنائیں گے عزیز طلبہ، علم تر میں جو حمزہ ہے تو اس کا معنی یزکون انفسہم کا معنی نفی کا تب بنے گا جب یہ خود نفی کی حالت میں ہو، کیونکہ نفی جب استفہام کو ہم استفہام انکاری مانتے ہیں اور نفی کے معنی میں داخل ہو جائے تو پھر اس بات کا معنی ہوتا ہے۔ تو بعض حضرات نے کہا کہ یہ استفہام تعجیب کے لیے ہے کہ کیا ہی عجیب بات ہے کہ وہ خود کو پاک سمجھتے ہیں۔ تو بہرحال صاحب جلالین نے اس کو استفہام انکاری بنایا، لیس الامر، یعنی معاملہ ایسا نہیں ہے بتزکیتہم انفسہم، ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو پاک سمجھتے ہیں کہ وہ پاک ہیں، ان کی جانیں پاک ہیں، بل اللہ، بلکہ معاملہ کیا ہے؟ اللہ یزکی، اللہ تعالیٰ پاک کرتے ہیں، یطہر، پاک کرتے ہیں من یشاء، جس کو چاہتے ہیں، بالایمان، ایمان کے ذریعے، ولا یظلمون، اور ظلم نہیں کریں گے۔ کیا مطلب؟ ینقصون من اعمالہم، ظلم کا معنی ہے اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کریں گے۔ کیا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال میں سے کمی نہیں کریں گے۔ ظاہر ظلم کی صورت یہی ہوتی ہے کہ کسی نے کوئی عمل کیا ہے اور اس میں سے کمی کی جائے تو یہ ظلم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کریں گے۔ فتیرن، تھوڑا سا بھی، فتیرن اصل میں جہاں پر بھی آتا ہے اس کا مطلب کمی کے لیے آتا ہے، چھوٹے ہونے کی مقدار کی کم بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ کہتے کہ اس کو ہے قدرہ کثرت النوات، اور گٹلی کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے اس کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر ظلم نہیں کریں گے۔ تو گٹلی ہوتی ہے کھجور کی گٹلی، اس کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے اس کو فتیل کہتے ہیں، چونکہ وہ بہت کمزور ہوتا ہے، بہت تھوڑا سا ہوتا ہے، اس کو کہہ دیتے ہیں۔ بعض حضرات نے کہا کہ نہیں، اس کو فتیل نہیں، اس کو قطمیر کہتے ہیں۔ فتیل یہ گٹلی کے اوپر، سرے کے اوپر جو چھوٹا سا چھلکا ہوتا ہے اس کو فتیل کہتے ہیں۔ بہرحال مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تھوڑا سا بھی، بالکل بھی ظلم نہیں کریں گے۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھو یہ کیسے اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ انظر کیف یفترون، دیکھیں کیف یفترون، کیسے باندھتے ہیں، علی اللہ، اللہ پر، الکذب، جھوٹ، وکفی بہ اثما مبینا، اور کھلا ہوا گناہ ہونے کے لیے یہی کافی ہے، وکفی بہ، اور کافی ہے یہ، اثما مبینا، کھلا ہوا گناہ ہونے کے اعتبار سے۔ تو اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ ان کا یہ جو قول ہے نا کہ ہم پاک ہیں، نحن ابناء اللہ واحباء، یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر کھلا جھوٹ باندھتے ہیں، بہتان باندھتے ہیں، کہ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ کے مقبول بندے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انظر متعجباً، تعجب کی حالت میں دیکھیے ان کو، کیف یفترون علی اللہ الکذب بذالک، یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ پر کیسے جھوٹ باندھتے ہیں، وکفی بہ اثما مبینا، مبینا کا معنی کہ بینا، بہت واضح گناہ ہے یہ۔ تو یہاں سے جو ہے نا علماء نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے تزکیہ نفس کا، یعنی اپنی تعریف کرنے کا، اپنی تعریف کرنے کے، یعنی خود کو بہت پاک سمجھنا کہ میں تو پاک ہوں اور میں گناہوں سے، رذائل سے، بد اخلاقی سے بچتا ہوں، مجھ میں کوئی خرابی نہیں ہے، اس کی ممانعت آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نام رکھنا بھی پسند نہیں فرمایا جس سے اپنی تعریف کا پہلو نکلتا ہو۔ تو اسی طریقے سے ایک صحابیہ ہے نا حضرت ابی سلمہ، انہوں نے کہا میرا نام برہ تھا، یعنی نیک عورت رکھ دیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا کہ آپ نے فرمایا
کہ اپنے آپ کو پاکیزہ فلا تزکوا انفسکم، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ تم میں سے نیک کون ہے، تو پھر آپ نے میرا نام زینب رکھا۔ جی آگے دیکھیے، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت، کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا جن لوگوں کو کتاب یعنی تورات کے علم میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا؟ علم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا الی الذین اوتوا، جن کو دیا گیا تھا نصیبا من الکتاب تورات میں سے ایک بڑا حصہ، یؤمنون بالجبت، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ وہ کس طرح بتوں اور شیطان کی تصدیق کر رہے ہیں؟ یؤمنون کہ وہ ایمان لا رہے ہیں، بالجبت شیطان، والطاغوت اور بتوں اور شیطان، بالجبت بتوں اور شیطان پر ایمان لا رہے ہیں۔ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافروں یعنی بت پرستوں کے بارے میں کہتے ہیں، اور کافر یعنی بت پرستوں سے کہتے ہیں، هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، کہ یہ مومنوں سے زیادہ سیدھے راستے پر ہیں۔ مومنوں سے، کفاروں سے کہتے ہیں کہ یہ مومنوں سے زیادہ راستے پر ہیں۔ جی یہ آیات دراصل صاحب جلالین نے اس کا شان نزول بھی بیان کیا ہے، کعب بن اشرف کے بارے میں نازل ہوئی۔ تو جب جنگ احد ہوئی تو یہود کے بڑے سردار حیy بن اخطب اور کعب بن اشرف یہ ایک جماعت لے کر قریش سے ملنے مکہ چلے گئے۔ تو کعب بن اشرف جو تھا یہ ابو سفیان کے پاس آیا اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے نا تعاون کرنے کا بڑا دعویٰ کیا کہ میں آپ کے ساتھ تعاون کروں گا۔ تو یہ احد کے بعد، چونکہ احد میں ایک طرح سے ناکامی ہی ہوئی تھی ان کو، تو اہل مکہ نے ان کو آر دلایا کہ تم تو دھوکہ والی قوم ہو، تم نے اگر واقعی ہمارا ساتھ دینا ہوتا ابھی احد میں دیتے، اور اگر تم نے واقعی تم سچے ہو نا ہمارے ساتھ دے رہے ہو اور وعدہ کرتے ہو، تو ایک کام کرو، ہمارے دو بت جبت اور طاغوت ان کے سامنے تم سجدہ کر لو۔ چنانچہ قریش کو مطمئن کرنے کے لیے اس کعب بن اشرف اور یہ حیy بن اخطب اور 30 لوگ تھے ان کے ساتھ، انہوں نے یہ کام بھی کیا کہ سجدہ کیا ان کے سامنے، اور وہاں خانہ کعبہ کے سامنے مل کر ان کے ساتھ عہد کیا کہ ہم تمہارے ساتھ مل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کریں گے اور مسلمانوں کو ختم کریں گے۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کعب سے جو ہے نا کچھ سوال کیے، اس نے کہا کہ تم تو اہل علم ہو اور تمہارے پاس اللہ کی کتاب تورات بھی ہے، ہم تو بالکل جاہل ہیں، اس لیے تم خود بتاؤ کہ یہ جو پیغمبر خود کو کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ حق پر ہیں یا ہم حق پر ہیں؟ تو کعب نے پوچھا کہ بھائی تمہارا دین کیا ہے؟ ابو سفیان نے کہا ہمارا دین تو یہ ہے کہ ہم حج کرتے ہیں اور اپنے اونٹوں کو ذبح کرتے ہیں، دودھ پلاتے ہیں، مہمانوں کی بڑی ضیافت کرتے ہیں اور طواف کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، اور اس کے بدلے میں جو ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آبائی دین کو اس نے چھوڑ دیا ہے اور اپنے سے علیحدہ ہو کے جا کے مدینہ میں بیٹھ گیا ہے۔ تو اس کی جو ہے نا یہ بات سن کر کعب بن اشرف نے کہا کہ تم لوگ حق پر ہو۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، شان نزول دیکھیے، وَنَزَلَ فِي كَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ وَنَحْوِهِ، اور یہ آیت نازل ہوئی کعب بن اشرف اور اس کے علاوہ دیگر لوگوں کے بارے میں، من علماء الیہود، علماء یہود میں سے حیy بن اخطب اور دیگر یعنی 30 لوگ تھے، لما قدیموا مکہ، جب یہ مکہ آئے، یہ وشاہدوا قتل بدر، اور بدر کے جو مقتولین تھے انہوں نے دیکھا۔ بعض رات نے کہا ہے کہ احد کے بعد یہ آئے تھے، وحرض المشرکین علی الاخذ، اور مشرکین کو ابارا انتقام لینے پر، علی الاخذ بثأرہم، مشرکین کو انتقام لینے پر ابارا، ومحاربۃ النبی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پھر جنگ کرنے پر ابھارا۔ یہ جو کعب بن اشرف تھا یہ کون تھا؟ یہ یہودیوں کا بڑا عالم تھا یہ، اور لیکن خدا پر عقیدہ رکھتا تھا اور عبادت بھی کرتا تھا، اور مسئلہ اس کو یہ تھا کہ مسلمانوں سے اس کو بڑی حسد اور عداوت تھی، اور مسلمانوں کے خلاف قریش سے معاہدات کرتا تھا، اور اس نے جو ہے نا اسلام دشمنی میں ساری حدیں جو ہے نا پار کر لی تھی۔ تو پھر ایک صحابی حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے 2 اور صحابی کے ساتھ مل کر اس کا کام تمام کیا تھا۔ بڑا دلچسپ قصہ ہے، سیرت کی کتب میں آپ ضرور پڑھیے گا۔ جی بثأرہم، خون بہا، یہ بثأر کہتے ہیں خون کا بدلہ لینے کو، تو اس مشرکین کو جو ہے نا اس نے ابارا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا الم تر الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت، کہ وہ ایمان لاتے ہیں، کہ آپ نہیں دیکھتے وہ ایمان لاتے ہیں جبت اور طاغوت پر، شیطان کے اوپر اور طاغوت کے اوپر۔ صنمان لقریش، یہ قریش کے 2 بت تھے، جبت اور طاغوت،
یہ ان کے دو بت تھے. یہ صاحب جلالین نے جبت اور طاغوت کو قریش کے دو بت قرار دیا ہے. تو ایک مطلب تو یہ ہے کہ جبت اور طاغوت یہ قریش کے دو بت تھے. ایک قول اور بھی ہے جو کہ زیادہ مشہور ہے، وہ یہ کہ جبت ہر اس بت کو کہا جاتا ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے، جس کے سامنے سجدہ کیا جاتا ہے، ہر اس بت کو جبت کہا جاتا ہے. اور طاغوت شیطان کو کہا جاتا ہے. تو ایک مطلب تو یہی ہے کہ جبت اور طاغوت یعنی قریش کی دو بت، اور ایک مطلب یہ ہے کہ جبت بت کے اوپر ایمان لیا، بت کے سامنے سجدہ کیا انہوں نے، اور طاغوت اور شیطان کے سامنے. وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافروں کے بارے میں یہ کہنے لگے. کون مراد ہے اس سے؟ ابو سفیان و اصحابہ، ابو سفیان اور اس کے ساتھی مراد ہے. حین قالوا لهم، جب ان کے ساتھیوں نے اس کعب بن اشرف سے کہا انحن اہدی سبیلا، کیا ہم سیدھے راستے پر نہیں ہیں؟ کیا ہم سیدھے راستے پر نہیں ہیں کہ ونحن اولات، اس حال میں کہ ہم جو ہے نا بیت اللہ کے والی ہیں. یہ ولاد جو ہے نا والی کی جمع ہے، تو بیت اللہ کے والی ہیں، تو بیت اللہ کی خدمت کرنے والوں کو والی کہتے تھے. تو یہ ان کا ایک شعبہ تھا، ایک خاص گروہ تھا ان میں سے، مکہ کے اہل مکہ میں سے، کہ وہ والی مکہ تھے. نسق الحاجہ، اور ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں. سقایا، یہ بھی ان کا ایک شعبہ تھا جس میں ایک کچھ قبیلے تھے جو جن کا کام صرف سقایا کا تھا. ونقر الضیفہ، اور ہم مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں. ونفک العانی، اور ہم قیدیوں کو چھڑاتے ہیں. ونفعل، اور ہم اور بھی بہت سے اچھے کام کرتے ہیں. نفعل کا مطلب ہے کہ ہم یہ اچھے کام تو کرتے بھی ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی دوسرے بہت سارے اچھے کام کرتے ہیں. تو فرمایا کہ انحن اہدی سبیلا ام محمد، ہم یہ والے کام کرتے ہیں، کیا ہم سیدھے راستے پر ہیں یا محمد؟ وقد خالف دین آبائہ وقطع الرحمہ وفارق الحرم، اور اس حال میں کہ اس نے اپنے والدین، اپنے آباء و اجداد کی دین کی مخالفت کی اور اس نے اپنے رشتہ داری کو توڑ دیا. وفارق الحرم، اور حرم کو اس نے چھوڑ دیا. تو کیا ہم اس پر ہیں، یہ حق پر ہیں یا وہ حق پر تھے؟ ہؤلاء ای انتم، تو اس نے کعب بن اشرف نے کیا جواب دیا؟ ہؤلاء یعنی تم. تو کافروں کے بارے میں یقولون للذین کفروا، کافروں کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ ہؤلاء کہ یہ لوگ. تو محسن نے بتایا ای انتم، یعنی اس نے براہ راست ان کو جواب دیا کہ تم لوگ اہدی من الذین آمنوا سبیلا، تم لوگ زیادہ ہدایت پر ہو ان لوگوں سے جو سیدھے راستے پر ایمان لائے ہیں. تم لوگ اہدی من الذین آمنوا، تم لوگ ایمان والوں سے زیادہ، اہدی سبیلا زیادہ سیدھے راستے پر ہو، ای اقوام طریقا یعنی زیادہ سیدھے راستے پر ہو. اہدی سبیلا کا معنی بتا دیا. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے پھٹکار ڈال رکھی ہے. اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے. ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا، اور جس پر اللہ پھٹکار ڈال دے اس کے لیے تم کوئی مددگار نہیں پاؤ گے. اولئک الذین لعنہم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا، مانع من عذاب، یہ نصیر کا معنی کہ جو عذاب سے ان کو روک سکے، جو عذاب سے ان کے مددگار بن سکے، ان کا ناصر بن سکے. تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ان کو. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر لعنت کی ہے جو کفر کی حمایت کرتے ہیں، جو نڈر اور بے باک ہو کر شرک کی حمایت کرتے ہیں. ان پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے کہ ملعون قرار دیا ہے. اور پھر کہا ہے کہ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا، اور پھر لعنت کا حکم بتایا کہ جس پر اللہ کی لعنت ہو اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اب لعنت کسے کہتے ہیں؟ لعنت کا مطلب ہے اللہ کے رحمت سے دور ہونا، یہ لعنت کا مطلب ہے. تو گناہوں سے تو ویسے ہی پرہیز کرنا چاہیے، لیکن جن گناہوں پر اللہ نے لعنت کی ہے اس پر اس سے بہت زیادہ پرہیز کرنے چاہیے. جیسے یہاں پر گناہ ہے ایک شرک کی حمایت کرنا، شرک کے ساتھ کھڑے رہنا. تو ایسے بہت سے گناہ ہیں جس پر لعنت بھی ہوئی ہے، اور جیسے شراب پینے والے پر، شراب بنانے والے پر، اور اس کے بیچنے والے پر، اس پر لعنت کی ہے. ایسی اور بہت ساری حدیثیں ہیں. اس طرح آج کے سبق سے متعلق سوال یہ ہے کہ فتیل کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فتیل کے بارے میں پڑھا، اس سبق میں کمنٹس میں جواب ضرور لکھیے گا. اللہ تعالی ہمیں جلالین پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.